بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشورہ پڑھو یا زیارت وارثہ پڑھو یا زیارت اربعین پڑھو۔ ایک 10 منٹ گیا میں نکالو، میں آپ کو گولڈن گفٹ دے کے جا رہا، بس آخری جملے میرے آخری عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رات میں جو فائدہ پہنچے گا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، کسی کی لائف میریڈ لائف شادی شدہ زندگی میں پرابلم ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، کسی کے رزق رکا ہوا ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں آ رہا، اگر کسی کا تمہارا کاروبار میں پرابلم ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، اتنی چیزیں میں نے بتائی کہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک کام کرو کہ روزانہ یا 3 زیارت میں دے رہا، اس میں سے کوئی ایک زیارت پڑھنا، زیارت عاشورہ پڑھو یا اربعین پڑھو یا زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ 4 یا 5 منٹ کی زیارت ہے جو تم کو پہلی رات میں لحد میں سب سے زیادہ کام آنے والی، عاشورہ سب سے زیادہ کام آنے والی۔ اس لیے یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، آغا بہجت جیسی شخصیت جو ہمارے دور کے ایک عظیم مرجع ہے، ان کا جملے ہے۔ ان کے استاد نے پوچھا، ان کے استاد ان کے خواب میں آئے مرنے کے بعد، انہوں نے پوچھا کہ کون سا آپ نے اتنا کام کیا دین کے لیے، آپ کے لیے کون سا ایسا کام ہے کہ لحد میں جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کاش میں یہ کام زیادہ کرتا دنیا میں، میری زندگی میں تو مجھے بہت اجر ملتا، پلیز غور سے سنو، بہت اجر ملتا۔ تو آپ نے کہا زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ ہر زیارت مولا حسین کی مخصوص ہے، ہر زیارت کی امپورٹنس ہے، لیکن یہ وہ زیارت ہے جس کو زمانے کے امام نے 3 مرتبہ خواہش کی کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، موت بھی اگر آ رہی تو تم عاشورہ پڑھو گے، اور تم حق پہ ہوگے تو تم کامیاب ہوگے، تم بزنس لینے جا رہے عاشورہ پڑھ کے جاؤ، کاروبار شروع کر رہے عاشورہ پڑھو، جاب کے لیے، بچے ایگزامز کے لیے جا رہے عاشورہ پڑھ کے جاؤ، لڑکا لڑکی میں پرابلم ہے، میریڈ لائف میں پرابلم ہے عاشورہ پڑھو، خاندان ٹوٹ رہا عاشورہ پڑھو، جو اگر کسی کو حسد کوئی کر رہا تمہارے اوپر تم عاشورہ سے بچ جاؤ گے، اگر کوئی خدا نخواستہ جادو کر رہا اس سے تم بچ جاؤ گے۔ 70 فضیلتوں کو بتایا گیا کہ زیارت عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی۔ آغا بہجت نے کہا کہ پہلی رات کے جو فائدہ ہے عاشورہ کا، تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ میں جہاں ختم ہوتی زیارت عاشورہ، سجدے میں جا کے تم کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کا یہ وہی یوم الورود ہے کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لے کے جا کے نیچے لحد میں لٹائے گا، اندھیرا ہوگا، تم نے 10 سال گیا میں زیارت عاشورہ پڑھی، وہ 10 سال کی زیارت عاشورہ، مولا حسین کی یہ زیارت تمہاری لحد میں روشنی بن کے پہنچ جاتی، ان کی لحد کبھی اندھیری نہیں ہوتی جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے۔ 15 منٹ نکالو اپنی لائف میں سے، 15 منٹس، میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا، بس اس سے زیادہ نہیں، 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالو۔ میں ممبر سے بول رہا، 40 دن پڑھ کے دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسے، 40 دن پڑھو۔ اب پڑھنا کیسا، بس وہ سن لو، ختم مجلس۔ پڑھنا ایسا جب زیادہ، اچھا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، ٹیلی فون اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے نا، اسمارٹ فون تو ایسی چیز ہے آج کل کہ روٹی نہ ملے وائی فائی ملے، نیٹ تو ہونا ہی چاہیے، 24 گھنٹے بھوکے رہیں گے لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ رہیں گے نہیں۔ واٹس ایپ کو یوز کرو یار، کام کرو واٹس ایپ کی، صرف چیٹنگ نہیں کرنا، ان سے بات ان سے بات ان سے، یہ سب فائدہ نہیں ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ نکالو، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے نا، ڈیوائن پل پہ جاؤ یا کوئی بھی ایپ پہ جاؤ، جا کے زیارت عاشورہ ڈاؤن لوڈ کرو، گھر کے دروازے پہ، گھر کے اندر زیارت عاشورہ ٹیلی فون پہ وہ پڑھتے رہتا، آپ کھڑے رہ کے سنو، کافی ہے وہ۔ تم اسٹارٹ فرام ناؤ اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف، تمہاری لائف بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ میں ممبر سے بول رہا، جو لڑکی شادی شدہ پڑھتی ہے اس کی زندگی میں کبھی پرابلم نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ شرط ہے، اگر تم زیارت عاشورہ پڑھتے پھر اس کے بعد گانے سنو گے، انڈین مووی دیکھو گے، ہندی مووی، ہاں، جھوٹ بولو گے، لوگوں کی غیبتیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد پھر انڈین مووی نہیں دیکھ سکتے۔ کتنے خاموش ہو گئے؟
آپ بولیں گے اگر انڈین نہیں دیکھے تو انگلش دیکھ سکتے؟ نہ ہندی دیکھ سکتے نہ انگلش دیکھ سکتے، اس لیے کہ غنا جو ہے وہ یزید کی فیوریٹ چیز تھی، میوزک یزید کی فیوریٹ چیز تھی، حسین نے اس میوزک کو ریز کیا ہے۔ اب اگر حسینی ہو تو میوزک چھوڑو، اگر حسینی ہو تو انڈین میں بھی دیکھنا چھوڑو یار، اٹس ہائی ٹائم، 21 سینچری میں ہو یار، تم چھوڑ دو۔ کیا حسین کے خاطر اتنا نہیں کر سکتے؟ یہ مت بولو کہ مولا میری جان قربان، یہ مت بولو مولا میرے بچے قربان۔ یہ بولتے ہیں نا زیارت پہ جب جاتے ہیں تو اپنا گروپ، ہمارے گروپ والے بولتے ہیں مولا کی ذریعے مولا میری جان قربان، میرے بچے قربان۔ میں بولتا یار سنو، بچے قربان بول رہے، امام علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، بچوں کو قربان کر رہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے بہت بڑی بات بولی۔ I don't miss the chance. I don't miss the chance. You understand what I said? سمجھے میں کیا بولا؟ کہ 4 بال علی کے نام میری سمارٹنس جاتی ہے۔ What do you mean سمارٹنس جاتی ہے؟ وہ حسینی کیسا جو کلین شیو ہو، وہ علی والا کیسا جو کلین شیو، تم علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، تم بول رہے میں علی کو چاہتا ہوں؟ افسوس، ویری سیڈ۔ وہ لڑکی حجاب نہیں کر رہی، بول رہی میں کنیزہ زہرا ہوں۔ کیا فائدہ وہ زندگی سے؟ آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج نہیں آ رہی عابد بالرامی کی بات، کیوں؟ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، آج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل جب تم نیچے جاؤ گے، جانا تو ہے نا، کبھی تو جاؤ گے نا، نیچے پوچھا جائے گا، تم انصاف سے بولو، انصاف سے بولو۔ آج رات میں نے ایک شیف کو کلین کیا، شیف، اور کل صبح مر گیا، تو علی کے سامنے کیسا جانے والا ہوں؟ ارے بابا کیا ہے، صبح کیا بول رہا، کیا اس کو ہی مرجع، جس مرجع کی تم تقلید میں ہو، جا کر پوچھو گے کہ داڑھی کو موننا جائز ہے؟ اب تو سب کو معلوم ہے، سب کیا ٹیلی فون ہے۔ بابا میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یہاں تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اب یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو، میں کچھ بول گیا دوستو۔ اگر آج میری مجلس سے کوئی ایک گانا چھوڑ دے اور داڑھی چھوڑ لے تو میں کامیاب ہو گیا۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یوتھ کو ریکویسٹ، کسی کے پریشر میں آ کے داڑھی مت کاٹو، کسی کے پریشر میں آ کے حجاب مت اتارو، کسی کے پریشر میں آ کے، اس لیے کہ بولتی لڑکی کہ نو آئی وانٹ یو ٹو لک اسمارٹ، آئی وانٹ یو ٹو لک ہینڈسم۔ میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہر کو گناہ کبیرہ کی طرف مت لے کر جاؤ، تم عذاب میں آ جاؤ گے۔ بس جتنے مجھے پیغامات دینا تھا میں نے دیا۔ زیارت عاشورہ کا آخری پیغام تھا، میری ریکویسٹ ہے کہ زیارت عاشورہ یا وارثہ پڑھو یا اربعین پڑھو، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، لیٹ می نو، مجھے واٹس اپ کرو، لیٹ می نو، I'll tell you 40 دن کے اندر تمہاری زندگی۔ اور یہ زیارت پڑھو کیسا، غور سے سن لو، ختم کر رہا مجھے، پڑھو کیسا، جب تم شروع کرو میری طرف دیکھو، غور سے سننا، نیت اب زیارت کی پڑھنا، کوئی زیارت پڑھو، وارثہ پڑھو، عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، جامعہ پڑھو، کوئی زیارت پڑھو، غور سے سنو نیت یہ بولنا کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ، مرحوم ماں باپ اگر ہے، زندہ ہے تو بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتے، ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، پورے گایا کے میرے رشتہ دار، پورے گایا کے مومنین، پوری دنیا میں جتنے مولا کے چاہنے والے۔ اس کے بعد بولنا کہ میں ہر بیمار کی طرف سے پڑھ رہی، ہر بیمار، تم بیماریوں سے بچو گے، ہر پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہی، تمہاری پریشانیاں دور ہوگی، ہر حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہی، تمہارے حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس کے بعد بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی پہلی رات ہے لحد میں، اس کی طرف سے پڑھ رہا۔ اس کے بعد بولو یہ زیارت کو میں نظر کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو۔ آخر میں بولنا کہ یہ زیارت کو میں نظر کر رہا ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو، قربتاً لے لینا۔ تم ایک جملہ سٹارٹ کرو گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جتنے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم زیارت پڑھ لو 1 گھنٹے کے بعد اللہ رحمت کو نازل کرتا، نہیں، تم نے گیا میں پڑھا، مثال کے طور پہ تم نے یا زیارت عاشورہ یا وارثہ یا اربعین کوئی بھی زیارت پڑھی، پڑھنے کے بعد جیسی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کے نور کے، رحمت کے تشت کو لے کر فرشتے سارے مرحومین کی لحد پہ جاتے، تمہارے باپ ماں بھائی بہن سارے ملینز کی تعداد میں لوگوں کے پاس جا رہے،
تم نے کہا کہ ان سارے مرحومین کی نیابت میں میں پڑھ رہا، اور جب جاتا تو پتہ نہیں وہ مومن اندھیرے میں ہے، وہ مومن کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں، کوئی عذاب میں، تو اس وقت وہ مومن پوچھتا کہ یہ میرا عذاب رکا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ گیا میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی، جس کی وجہ سے تیرا اندھیرا ختم ہوا، تیری وحشت ختم ہوئی، تیری پریشانی ختم ہوئی، تیری تکلیف ختم ہوئی، تیرے پاس سے عذاب اٹھا حسین کی زیارت سے۔ اس کے بعد اللہ پردے کو ہٹاتا ہے، اس لحظ سے اس مومن کو گیا کہ بتاتا، مثال دے رہا، بتاتا ہے دیکھ یہ مومن تیرے لیے حسین کی زیارت پڑھی جس کی وجہ سے تجھے فائدہ ہوا۔ تو سارے خبر کے مردے 1 ملین بھی اگر ہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ اللہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری پریشانی دور ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت آئی، اب تو ساری رحمت اس کے پاس پہنچا۔ آپ سوچو تمہارے لیے 1 ملین اگر دعا کرے تو رحمت کیسے نازل ہوگی تمہارے اوپر۔